کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم تلاوت کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں ان آیتوں کی. تو بھائی ٹھیک ہے، جب تلاوت کرتے تھے صحابہ موجود تھے اور آپ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ موجود ہیں، آپ کو تو یہ اقتدار بھی حاصل ہے اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، آپ کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے تھے تو قرآن میں داخل کیجئے. کہنے لگے نہیں بابا، اعتراض ہو جائے گا کہ عمر نے اپنی طرف سے قرآن میں کچھ داخل کر دیا اپنی طرف سے. پھر کیا کیا جائے کہ جی قرآن میں تو انہیں داخل نہ کیا جائے لیکن حکم انہی کا برقرار رکھا جائے. قرآن مجید کی یہ تاریخ ہے آپ کے ہاں، 20 آیات ہیں قرآن کی جو قرآن میں موجود ہیں اور ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے. وہ کاہے کے لیے موجود ہیں؟ تلاوت کے لیے، کیونکہ ایک ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے نا، وہ ثواب کی خاطر رکھی ہوئی ہیں. حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے. ایک تو اس قسم کی آیتیں کہ قرآن میں موجود ہے حکم منسوخ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جن کا حکم چلتا ہے قرآن میں موجود نہیں ہے. آپ نے غور کیا کہ گہری سازش کتنی گہری تھی. مرکز بنیاد ہے دین کی قرآن کی حفاظت جو خدا نے اپنے ذمے لی، مکمل آخری محفوظ غیر متبدل ضابطۂ حیات، اور اس کی تاریخ یہ ہے آپ کے ہاں. اور یہ روایتیں آپ کے ہاں حدیث کی شکل میں صحائح ستہ کے اندر موجود، حدیث کی 6 صحیح ترین جو مجموعے ہیں ان میں موجود ہیں. اب کسی کی جرت نہیں ان میں سے نکال دیں. یہ ہے قرآن کی کیفیت آپ کے، جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ عالم الغیب خدا تعالیٰ، یعنی اس کو تو یہ پتہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کر دیا. بات شروع ہوئی انہا تذکرۃ، بات تو ٹھیک ہے قرآن ہے تذکرہ ہے، ختم تھی، ضرورت نہیں تھی. یعنی اندازہ لگائیے تو فی صحف مکرمۃ، فی صحف یہاں کہہ دیا کہ یہ صحیفوں کے اندر ہے، وہ تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مکرمۃ. اب قرآن کی خود خدا کی طرف سے جو مصنف ہے اس کتاب کا، وہ لفظ مصنف ہم اپنے استعمال کی روح سے کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ تو خالق ہے، خالق سے بھی آگے ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اللہ واجب التکریم، شک و شبہ سے بالا تر، مرفوعۃ ہر قسم کی آمیزش سے پاک، مطہرۃ. اور پھر یہ یوں ہی نہیں ایسا ہو گیا، بے ایدی سفرۃ، لکھنے والے وہ، یہ سفرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ایک بنیادی معنی تو اس کے ہوتے ہیں کسی چیز کو چمکدار بنا دینا. تحریر سے چونکہ معافی ضمیر انسان کا چمک کر سامنے آتا ہے، اس لیے اس کو بھی سفرہ کے لفظ سے منسوب. یہ سفیر جو ہوتا ہے، پھر سفرہ کے معنی سفر جس کو آپ کو کہتے ہیں نا، جرنی جسے کہا جاتا ہے، اس کے معنی دور دور تک کسی بات کو لے جانا، یہ بھی ہوتا ہے. واضح کرنا، چمکدار بنانا، دور دور لے جانا، اور اسی سے سفیر کا لفظ آتا ہے آپ کی مملکت کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے والا. یہ ہے وہ جو لکھنے والے قرآن کے کاتب وحی کے ہیں، یہ ان کی صفت بتائی گئی. سفرۃ، نہایت چمکدار بنانے والے، لکھ کے دور تک پہنچانے والے بھی تحریر کی روح سے. کرامن بررۃ، عربی زبان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو لفظ کرم ہے یا کرام ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے. جتنی صفات حسنہ کسی کی آپ بیان کرتے جائیں، اس کو ایک لفظ کے اندر آپ کہیں تو وہ کرامن کا لفظ ہوتا ہے. کرامن بھی ہے، بررۃ بھی ہے، کہ کسی قسم کا اثر ان کے اوپر نہیں تھا، کوئی انفلوئنس ان کے اوپر نہیں تھا. بررہ کے معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا کسی چیز سے، بریت، بالکل بلند تھے ان چیزوں سے.
کوئی اثر کسی قسم کا ان کے اوپر نہیں تھا۔ یہ لکھنے والے، صحف کا لفظ بتا رہا ہے کہ لکھے گیا قرآن، خدا اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے امت کو۔ یہ شکوک و شبہات کے یہ دیا ہی نہیں تھا رسول اللہ نے اس شکل میں، ایک تو قرآن کے متعلق شکوک پیدا کرنے کے لیے، دوسری اس کی اور وجہ بھی ہے، اور وہ آج کل سامنے ہمارے آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال اس عاجز گناہ گار کا تو قصور یہ ہے کہ یہ قرآن کو خدا کی مکمل آخری غیر متبدل ضابطہ حیات یہ مانتا ہے، یہ جرم ہے۔ جب کہا گیا کہ صاحب نبی اگر یہ احادیث دین تھیں تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ انہیں خود مرتب محفوظ کر کے امت کو دے کے جاتے، تاکہ کسی قسم امت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہتا، اختلاف نہ ہوتا، افتراق نہ ہوتا۔ یہ جتنے اختلافات ہزار برس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں طے ہو پاتا کہ تراویحوں کی رکعتیں 20 ہیں یا 8 ہیں، یہ ساری ان روایات کی روح سے ہیں۔ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ ضابطہ ہے، اپنی روایات کا ضابطہ جو دین آپ کہتے ہیں قیامت تک کا، مکمل شکل میں منضبط شکل میں دے کے جاتے۔ اس زمانے میں یہ اعتراض ہوتا ہوگا، آج یہ اعتراض ہوا، ہمارے خلاف ہوا کہ تم ثابت کرو کہ قرآن شریف کو حضور مرتب شکل میں دے کے گئے تھے، حضور تو اس کو بھی مرتب شکل میں نہیں دے کے گئے، چل بھائی۔ وہ اس اعتراض کو مٹنے کے لیے کہ حضور احادیث یا روایات کو ضابطے کی شکل میں مرتب شکل میں کیوں نہیں دے کے گئے تھے، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی تو آپ ایسے ہی چھوڑ گئے تھے۔ چل بھائی، نہ قرآن کو حضور نے مرتب شکل میں دیا، نہ حدیث کو مرتب شکل میں دیا، نبوت ہو گئی ختم، مارتے رہو ٹکرے۔ ایسی سازش ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ کو کسی نقطے پہ جمع ہی نہیں ہونے دیتی۔ یہ جواب آج بھی یہ جواب دیا جاتا رہا کہ رسول اللہ تو قرآن کو بھی نہیں دے کے دے۔ اب جو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو پھر آپ کی ان روایات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں دے کے گئے تھے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ روایت شروع ہوتی ہے یہی جو اباسا والی روایت ہے، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ روایت کرتی ہیں، آگے وہ قصہ بیان ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ نے بخاری امام سے یہ بات کہی اور آپ نے یہ لکھ لی، اسی طرح سے ہے وہاں حضرت عمر سے مروی ہے، فلاں صحابہ سے مروی روایت ہے۔ یہ 200 سال کے بعد یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، لکھ بھی نہیں رہا، جمع کر رہا، اور کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ حضرت عمر سے مروی ہے۔ یہ مروی آپ کو پتہ کیسے ہو؟ یعنی عوام کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے متعلق کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 200 سال میں آپ سوچ لیجئے کہ کتنے راستے میں راوی آئیں گے۔ امام بخاری نے جمع کرنی شروع کی، یہ جتنے بھی امام حدیث تھے جمع کرنی شروع کی۔ کیسے؟ یہ پھر کہ بھائی کوئی بات رسول اللہ کی تمہیں معلوم ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہ جی میں نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور باپ قبر میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہاں سے سنا تھا؟ انہوں نے جی فلاں سے سنا تھا۔ اب یہ 200 سال تک کی کڑیاں بیان کر رہا ہے یہ بیان کرنے والا۔ اس نے ان سے سنا تھا، اس نے ان سے سنا تھا، اس نے ان سے سنا تھا، اور آخر میں جا کے اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنا تھا۔ اب انہوں نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مروی ہیں، اب یہ حدیث آ گئی۔ اب یہ سننے پڑھنے والے کے تو ذہن میں یہ آیا نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تو وہ تو رسول اللہ کے ساتھ رہے ساری عمر، تو بالکل ٹھیک ہے۔ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا معنی ہے اس کے، یہ 200 سال کا درمیان کا عرصہ۔ پھر بات آ گئی درمیان میں، ہمارے ہاں پھر عدالتیں بھی بنتی ہیں، اور اب تو شرعی عدالتیں بھی جو ہے
کسی عدالت میں کسی شاہد شہادت دینے والے کو گواہ کو